بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان دوسری تنبیہ اجازے میں لفظ کی شرطیت سے گفتگو ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم بیان کر رہے تھے کہ تنبیہات کے اندر چند تنبیہوں میں کچھ نکات کی طرف آغا شیخ انصاری اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اور آج کے اس درس میں دوسری تنبیہ کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے اندر ایک اہم مطلب جس کے حوالے سے گفتگو ہوگی وہ اجازے میں لفظ یا رضایت کے اعتبار کے متعلق گفتگو ہے کہ آیا لفظ معتبر ہے یا نہیں، رضایت معتبر ہے، پھر وہ جس طریقے سے بھی احراز ہو، اس حوالے سے کچھ اہم نکات اس تنبیہ کے اندر بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح مطلب کا آغاز فرماتے ہیں کہ الثانی کہ ان تنبیہات میں سے دوسری جو تنبیہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ان یشترط فی الاجازت ان یکون باللفظ الدال علیہ علی وجہ صراحۃ العرفیہ، کہ اجازے کے اندر یہ شرط کیا گیا ہے کہ وہ لفظ کے ساتھ ہو، اور وہ لفظ بھی ایسا کہ جو دلالت کرتا ہو اس پر صراحت عرفی کے طور پہ، یعنی اس طریقے سے وہ لفظ دلالت کر رہا ہو کہ عرف میں اس رضایت کے حوالے سے اس لفظ کو اس اجازت کے حوالے سے ایک صریح طور پہ دیکھا جاتا ہو۔ مثال کے طور پہ قولہ امضیت، وہ جو کلمات اپنی زبان پہ جاری کرے گا وہ اس طرح کے کلمات ہوں کہ امضیت، اجزت، یا وہ کہے انفذت کہ میں نے اس معاملے کو نافذ کیا، ورضیت یا میں اس حوالے سے راضی ہوا، وشبہ ذالک۔ اس طرح کے کلمات کے جو عرف کے اندر صراحت رکھتے ہیں اس اجازے اور رضایت کے حوالے سے، اگر وہ اجز تو کہتا ہے یا امضیت تو کہتا ہے تو واضح ہے کہ وہ اس معاملے کی نسبت جو ہے صریح طور پر راضی ہوتا ہے اور رضایت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ وظاہر روایت البارقی وقوعها بالکنایہ، البتہ پیچھے جو روایات بیان ہوئی تھی ان میں سے ایک حدیث بارقی تھی کہ اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو روایت بارقی کا جو ظہور ہے وہ اس مطلب میں ہے کہ وقوعها بالکنایہ، کہ یہ اجازہ جو ہے وہ بالکنایہ بھی واقع ہوگا، یعنی یہ اجازہ بالکنایہ واقع ہو، مشکل ایجاد نہیں رکھتا۔ ولیس ببعید، اور شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ یہ بات بعید نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، یعنی اس کے اندر کوئی بعد نہیں ہے۔ اذا اتکل علیہ عرفاً، اگر اس پر اعتماد جو ہے وہ عرفاً ہو، یعنی عرف کے اندر دیکھا جائے وہ اس طرح کے کنایات سے استفادہ کرتے ہوں اجازے کے اظہار کے لیے، رضایت کے اظہار کے لیے، تو آغا شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بعد نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور کنایے کے حوالے سے مثال کے طور پر وہ اجز تو نہیں کہتا، انفذ تو نہیں کہتا، بلکہ وہ کہتا ہے بارک اللہ فی صفقۃ یمین، جیسا کہ روایت بارقی کے اندر بھی اس طرح سے نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اس معاملے کی تائید کی اور کہا بارک اللہ فی صفقۃ یمین، خدا تیرے اس معاملے میں برکت ڈالے۔ کہ آج کل عرف کے اندر بھی آپ دیکھیں اس طرح کے کلمات جاری کیے جاتے ہیں، اور یہ خود کنایہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ رضایت رکھتا ہے اس معاملے کی نسبت، اور جب عرف کے اندر اس طرح کے کلمات کو جاری کرنا رضایت کے اعلان کے لیے مشکل نہ رکھتا ہو، عرفی اعتبار سے ٹھیک ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بعد نہیں ہے۔ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْفِعْلَ الْكَاشِفَ عُرْفًا عَنِ الرِّضَا بِالْعَقْدِ كَافٍ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہاں تو اجازے کے اندر لفظ کو شرط کیا گیا، ہم نے کہا کہ کنایہ بھی چلے گا، مشکل نہیں ہے چونکہ روایت بارقی کا ظہور اس کے اندر تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ خود فعل جو کاشف ہے عرفاً رضا سے، عقد کی نسبت رضایت کے حوالے سے وہ کاشفیت رکھتا ہے کہ مالک مثلا ایک ایسا کام انجام دے رہا ہے جو عرفاً اسے رضا حساب کیا جاتا ہے اس فعل کی نسبت۔ فرماتے ہیں کہ تصرف الثمن، مثلا مشتری نے جو چیز خریدی فضولی سے، اب اس کی جانب سے وہ مبیع تو مشتری کی طرف آئی لیکن ثمن منتقل ہوا فضولی کی طرف، اب جو مالک اصلی ہے اس مبیع کا وہ آ کر اس ثمن میں تصرف کرتا ہے، تو اس کا یہ تصرف در واقع ایک فعل ہے جو کہ کاشف ہے اس کی رضایت سے عقد کی نسبت۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کافی ہے، مشکل نہیں رکھتا۔ وَمِنْهُ إِجَازَةُ الْبَيْعِ الْوَاقِعِ عَلَيْهِ كَمَا سَيَجِي، اور اسی سے ہے بیع کی اجازت الواقع علیہ کے جو یعنی اسی سے ہے جو ہے اجازت بیع الواقع علیہ کے جو اس پر واقع ہے، یعنی آپ فرماتے ہیں کما سیجی ان قریب اس کی جو ہے وضاحت آگے آئے گی۔ فضولی نے
اس شخص کے مال کو آگے بیچ دیا، یعنی فضولی نے معاملہ کیا، مالک اصلی کے مال کو جو ہے پہلے معاملہ کیا فضولی طور پر، جو سمن اس کو ملا مشتری کی جانب سے، اب اس سمن کے ذریعے جو ہے مشتری نے آگے کوئی چیز خرید لی اور اس سمن سے کوئی اور معاملہ اس نے انجام دیا، تو مالک اصلی آ کر اس بیع کی اجازت دیتا ہے جو واقع ہوئی ہے علیہ اس سمن پر۔ بس ایک مرتبہ تصرف سمن میں ہے جو فعل ہے خود اس مالک اصلی کا، اور یہ کاشف از رضا ہے، ایک مرتبہ وہ اس معاملے کی اجازت دے رہا ہوتا ہے کہ جو فضولی نے اس سمن پہ انجام دیا ہے دوبارہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ من ہو، اسی سے ہے اس بیع کی اجازت جو واقع تھی اس سمن پر، فضولی نے اس سمن کو آگے پھر منتقل کر دیا، تو اب اگر مالک اصلی اس فضولی کے دوسرے معاملے کی اجازت دیتا ہے تو یہ بھی اسی سے حساب ہوتی ہے، یعنی یہ بھی در واقع اسی فعل کے زمرے میں آتی ہے کہ گویا وہ جو کام کر رہا ہے وہ کاشف ہے اس کے اس پہلے معاملے کی نسبت۔ وَكَتَمْكِينِ الزَّوْجَةِ مِنَ الدُّخُولِ بِهَا إِذَا زُوِّجَتْ فُضُولًا، اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ عقد نکاح میں آپ دیکھیں کہ جب ایک خاتون کو فضولی طور پر کسی مرد کی تزویج میں لایا جاتا ہے، اس کو دیا جاتا ہے ازدواج میں فضولی طور پر، اب وہ اجازہ لفظاً صادر نہیں کرتی لیکن خود کو حوالے کرتی ہے اس مرد کے لیے تمکین کے طور پہ دخول کے حوالے سے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا آمادہ ہونا اور اس کام کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ اس کی نسبت سے اجازہ ہے، جبکہ یہ ایک فعل ہے اور یہ فعل عرف کے اندر کاشف ہے کس بات سے کہ عقد کی نسبت پس یہ خاتون راضی ہے۔ اسی کی طرح آپ فرماتے ہیں کہ مورد بحث کے اندر فعل بھی یعنی کافی قرار پاتا ہے۔ کما صرح بھی العلامہ، جیسے کہ علامہ نے اسی مطلب کی جو ہے وہ صراحت فرمائی ہے۔ اس کے بعد آغا اس مطلب کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں بعض فقہا کے طرف نسبت دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ وَرُبَمَا يُحْكَى عَنْ بَعْضٍ اعْتِبَارُ اللَّفْظ، کہ چہ بسا بعض کی جانب سے حکایت کیا گیا ہے لفظ کا معتبر ہونا۔ یہاں تک بات ہوئی کہ لفظ شرط ہے، درست ہے، لیکن اس کے علاوہ کنایہ بھی چلے گا، اس کے علاوہ فعل بھی کافی ہے، لیکن بعض بزرگان جو ہیں وہ لفظ کے اعتبار کو لازمی جانتے ہیں، لفظ کو معتبر جانتے ہیں، بل نصب الی صریح جماعت و ظاہر آخرین، فرماتے ہیں بلکہ اسی مطلب کو یعنی اعتبار لفظ کو نسبت دی گئی ہے ایک فقہا کی جماعت کی صراحت کی طرف، کہ وہ صراحت دیتے ہیں اس مطلب کے حوالے سے، اور بعض دیگر فقہا کے جو ان کے کلمات کا ظاہر یہ ہے کہ وہ لفظ کو معتبر جانتے ہیں، پس ایک بعض صریح اس کے قائل ہوتے ہیں، بعض ظاہر ان کے کلمات کا ظہور یہ بتاتا ہے۔ وفی نسبت نظر، آپ فرماتے ہیں کہ البتہ نسبت کے اندر اشکال اور نظر پائی جاتی ہے۔ وَاسْتُدِلَّ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ، البتہ اس پر بعض ان فقہا نے یوں دلیل بھی قائم کیا ہے کہ مِنْ أَنَّهُ كَالْبَيْعِ فِي اسْتِقْرَارِ الْمِلْك، چونکہ اجازہ جو ہے وہ بیع کی مانند ہے ملک کے استقرار میں، یعنی دیکھیں ملک جو ہے وہ لازم ہو بیع کے اندر، ملک کا لازم ہونا، جس طرح منوط ہے موقوف ہے قول کے ساتھ کہ وہ بیع قولی مثلا ہو تو لازم ہو جائے گی، اسی طرح اجازہ جو ہے وہ بعد میں جو صادر ہو رہا ہے یہ بھی اس بیع کی طرح ہے استقرار ملک کے لیے، ملک کے لزوم اور اس کے استقرار کے لیے ضروری ہے کہ یہ بھی کیا ہونا چاہیے، لفظ کے ذریعے ہونا چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ يَشْبَهُ الْمُصَادَرَةَ، یہ مطلب جو انہوں نے استدلالی طور پہ بیان کیا ہے کہ یہاں پر اجازہ کالبیع ہے استقرار ملک میں، جس طرح بیع قولی ہونی چاہیے تو اس طرح یہاں پہ اجازہ بھی قولی ہونا چاہیے، لفظ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مصادرہ بالمطلوب ہے، یعنی سب سے پہلے مرحلے میں یہ کہ اجازہ مثل بیع ہے، یہ خود مورد بحث ہے، یہ خود مورد مناقشہ ہے، اس کے حوالے سے ابھی گفتگو ہے کہ آیا یہ اس طرح سے ہے کہ نہیں ہے۔ ثانیاً اگر جو آپ کہتے ہیں کہ بیع میں استقرار ملک جو ہے وہ بیع قولی میں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ معاطات مفید لزوم نہیں ہونا چاہیے، جبکہ یہ خود ایک اول کلام ہے، یہ خود مورد بحث مسئلہ ہے کہ آپ بیع کو استقرار ملک میں بیع قولی کو جو ہے وہ معتبر جانیں اور پھر اجازے سے اس کو مقایسہ کریں، اس کو اس کی مانند قرار دیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ خود اصل و مسئلہ مورد بحث اور مورد کلام ہے، تو یوں جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ شبیہ ہے، مصادرہ ہے۔ وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ، فرماتے ہیں کہ امکان ہے کہ اس کی توجیہ کی جائے ان کلمات سے کہ بِأَنَّ الْاِسْتِقْرَاءَ فِي النَّوَاقِلِ الْاِخْتِيَارِيَّةِ اللَّازِمَ كَالْبَيْعِ وَشِبْهِهِ يَقْتَضِي اعْتِبَارَ اللَّفْظِ، استقراء جو ہے مثلا یوں ممکن توجیہ کی جائے کہ استقراء ہوا نواقل اختیاری کے اندر، ارث کے مقابلے میں جو نقل و انتقال اختیاری ہوتا ہے
معاملے کے ذریعے، معاوضے کے ذریعے، اور وہ بھی جو لازم ہے یعنی غیر لازم کے مقابلے میں مانند بے وغیرہ. تو یہ استقراء ہوا کہ اس طرح کے نواقل میں اقتضاء کس کی ہے؟ اعتبار لفظ کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ومن المعلوم ان النقل الحقیقی العرفی من المالک یحصل بتاثیر الاجازہ، اور یہ بات روشن ہے کہ جو نقل حقیقی عرفی مالک کی جانب سے ہو رہی ہے یہ اجازے کی تأثیر سے ہے. تو بس یہاں پہ ضروری ہے کہ جب نواقل اختیاری میں اعتبار لفظ ہے اور پھر نقل حقیقی مالک کی جانب سے تأثیر اجازے سے ہے تو اجازے کو کیسا ہونا چاہیے؟ لفظاً ہونا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ وفی یہ نظر، اس کے اندر اشکال ہے، چونکہ یہ استقراء اول تو تام نہیں ہے، ثانیاً استقراء جو ہے وہ ناقص اعتبار نہیں رکھتا، تو لہذا یہ بھی ایک توجیہ درست نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ بل لولا شبہۃ الاجماع الحاصل من عبارت جماعت من المعاصرین تعین القول بکفایت نفس الرضا اذا علم حصولہ من ای طریق. فرماتے ہیں بلکہ اگر اجماع کا شبہ نہ ہو، اجماع کہ جو بعض معاصر فقہا کی جماعت کی عبارت سے حاصل ہوا، جس اجماع کے اندر لفظ کو لازم جانا گیا، اجماعی جانا گیا، فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کے اجماع کو نظر انداز کیا جائے، اس اجماع کے شبہے کو نہ دیکھا جائے، تو پھر معین ہے قول کس چیز کا؟ کہ خود یہ رضا کافی ہے، یعنی فعل تو اپنی جگہ پہ، نفس رضا کافی ہے. اور اذا علما جب معلوم ہو جائے اس کا حصول کسی بھی طریقے سے، یعنی نہ لفظ شرط ہے اور نہ فعل شرط ہے، بلکہ نفس وہ رضا شرط ہے، اور وہ جس طریقے سے بھی حاصل ہو، جیسے بھی وہ احراز ہو. کما یستظہر من کثیر من الفتاوی والنصوص، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ بہت ساری روایات اور اس طرح فتاوا سے یہی مطلب جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے کہ نفس رضا کفایت کرتی ہے، لفظ معتبر نہیں ہے، اس طرح فعل معتبر نہیں ہے. اب یہاں پہ آگا کچھ شواہد بیان کرتے ہیں اسی مطلب پر. فرماتے ہیں فقط علل جماعت عدم کفایت السکوت فی الاجازہ، جب سکوت کو اجازت میں کافی نہیں جانا گیا تو ایک جماعت نے اس کی تعلیل کیا بیان کی؟ بقونہ اعم من الرضا، یہ تعلیل بیان کی کہ یہ سکوت رضا سے اعم ہے، فلا يدل علیہ، پس اس پر دلالت نہیں کرتا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ عدول کیا گیا، فالعدول عن التعلیل بعدم اللفظ، یہ تعلیل نہیں بیان کی گئی کہ مثلا سکوت کافی نہیں چونکہ لفظ نہیں ہے. اگر لفظ معتبر ہوتا تو یوں تعلیل بیان کرتے کہ سکوت کافی نہیں ہے چونکہ یہاں پر لفظ صادر نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے تعلیل بعدم اللفظ سے عدول کیا اور لفظ کے نہ ہونے کی علت کو بیان نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ عدم الدلالہ، کہ یہ سکوت دلالت نہیں رکھتا، کالصریح فیما ذکرنا. فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے تعلیل کی ہے اس طرح سے، پھر آپ فرماتے ہیں کہ فالعدول کالصریح فیما ذکرنا، یہ عدول صریح ہے اس بات میں جو ہم نے بیان کی، یعنی کیا کہ رضایت ملاک ہے، معتبر ہے، اور ملاک اس رضا کا ہے پھر جیسے ہی وہ احراز ہو. وحکی عن آخرین، اور بعض دیگر فقہا سے حکایت کی گئی یہ بات کہ انہو اذا انکر المؤکل الاذن فیما اوقع الوکیل من المعاملہ فحلف انفسخت، کہ اگر مؤکل انکار کرتا ہے اذن کا، یعنی وکیل آ کے ادعا کرتا ہے کہ یہ جو میں نے معاملہ انجام دیا ہے، جو چیز میں نے خریدی ہے، یہ اس مؤکل کے لیے خریدی ہے، میں اس کی طرف سے وکیل تھا. اب یہاں پر مؤکل آ کر انکار کرتا ہے فیما اوقع الوکیل، اس چیز میں، اس مطلب کے حوالے سے کہ جس کو وکیل نے انجام دیا، یعنی وہ معاملہ جو وکیل نے انجام دیا اس میں اذن سے انکار کرتا ہے کہ میرا کوئی اس کو اذن حاصل نہیں تھا. فحلف، نتیجے میں وہ منکر قرار پاتا ہے اس کی ادعا کی نسبت، اور وہ حلف اٹھاتا ہے اس بات پر، تو انفسخت، کیا ہو جاتا ہے یہ معاملہ؟ منفسخ ہو جاتا ہے. کیوں؟ لأن الحلف يدل على کراہتها، چونکہ حلف دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ وہ راضی نہیں ہے اس مطلب کی، اس معاملے کی نسبت، اس کی کراہت پر اس کی دلالت ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ملاک جو قرار دیا گیا وہ پھر بھی بطلان کا کراہت ہے، اور اس کے مقابل قرینے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ صحت کا ملاک پس کیا ہے؟ رضایت کا حصول ہے، پھر وہ جس طریقے سے بھی حاصل ہو. وذکر بعض، اور بعض علماء نے یوں ذکر کیا کہ انہو یکفی فی اجازت البکر للعقد، جو باکرہ خاتون ہے عقد کے حوالے سے اس کی اجازت میں کیا کافی ہے؟ الواقع علیہا فضولاً، کہ جو فضولی طور پر اس پر واقع ہوا ہے، سکوت ہوا، اس کا سکوت کافی ہے. اگر وہ ساکت ہو جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ سکوت کفایت کرتا ہے. ومن المعلوم، اور یہ بات روشن ہے کہ ان لیس المراد من ذلك انه لا يحتاج الى اجازتها، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مثلا وہ لفظاً اور قولاً جو ہے اس کی اجازت کی احتیاج نہیں ہے، نہیں. فرماتے ہیں کہ بل المراد کفایت السکوت
الظاہر فی الرضا، بلکہ مراد کیا ہے؟ مراد یہ کہ سکوت بھی کافی ہے جو رضا میں ظہور رکھتا ہے، اگرچہ سکوت کا رضایت میں ظہور ہے، نص نہیں ہے، لہذا فرماتے ہیں کہ یہ کفایت کرتا ہے اس ظہور کے عنوان سے۔ وَإِن لَمْ يُفِدَ الْقَطْعَ، اگرچہ یہ قطع کا افادہ نہیں کرتا، سکوت جو ہے یقین نہیں دیتا کہ مثلا وہ خاتون حتماً جو ہے ساکت ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ راضی ہے، نہیں، سکوت رضا میں ظہور رکھتا ہے، نص نہیں ہے، مفید یقین نہیں کرتا، افادہ قطع نہیں کرتا۔ دفعاً للحرج علیہا وعلینا، فرماتے ہیں کہ کیوں انہوں نے اس کو کافی جانا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ حرج علیہا، خود اس خاتون پر، کہ بہرحال یہ ایک میٹر جو ہے وہ حیا اور شرم کا باعث ہے اس کے لیے، وعلینا، اور اس طرح حرج خود ہمارے اوپر، کہ یعنی ہم جو ہے وہ اصرار کریں اس بات پر کہ وہ زبانی طور پہ اس معاملے کے، اس عقد کے حوالے سے اجازت دے اور صادر کرے۔ فرماتے ہیں کہ یہ خود ہم پر بھی ایک ساخت ہے کہ ہم اس سے اس طرح کا اصرار لیں۔ تو یوں آپ دیکھیں ان شواہد سے، ان عبارات سے جو نصوص اور فتاوا کے اندر بھی ہیں، یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ نفس وہ رضا کفایت کرتی ہے، نفس رضا ملاک اور معیار ہے یہاں پر۔ انشاءاللہ مزید نکات اگلے درس کے اندر بیان کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔